اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کل آپ کی خدمت میں کیا تھا مولا متقیان کے اس رسالے سے، اس لیٹر سے، اس خط سے، جو مولا نے اپنے گورنر کو جب مصر کا، ایجپٹ کا گورنر بنایا تھا، اس وقت علی بن ابی طالب نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اسینشل اور ایتھیکل اور گورنمنٹ چلانے کے جو اسالیب و اطوار و انداز ہونے چاہیے، وہ تمام چیزیں مولا نے اس خط میں لکھا ہے۔ خط بہت طویل ہے، بہت بڑا لیٹر ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت سارے لیکچرز کی ضرورت ہے، بہت سارے پروگرامز کی ضرورت ہے کہ اس رسالے اور اس خط کے اندر جو مولا نے الفاظ و کلمات و بیان اور بہت سارے امور کو پیش کیا ہے، وہ اگر بیان کرنا ہو تو بہت سارے لیکچرز چاہیے اس کے لیے، بٹ میں کوشش کروں گا کہ زبدتاً جو بھی ممکن ہو مولا متقیان کے اس رسالے سے آپ تک پیش کروں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں مولا کے خط کا مضمون پیش کیا تھا جو مالک اشتر کو لکھا تھا، اور یہ لیٹر علی بن ابی طالب کا UN میں بھی باقاعدہ پیش کیا گیا تھا، اور وہاں پر اس خط کو لے کر ڈسکشن ہوا تھا، گفتگو ہوئی تھی، نقاشات ہوئے تھے، حوارات ہوئے تھے کہ مولا متقیان یونیورسل امام نے جو اپنی تھاٹ کو، اپنے سلیقے کو پیش کیا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اور اسینشل ہے ایک حاکم کے لیے، ملک کے لیے، لوگوں کے لیے، اہل وطن کے لیے اور گورنمنٹ چلانے والوں کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں مالک اشتر فلیکن احب الذخائر الیک ذخیرۃ العمل الصالح۔ مولا فرماتے ہیں اے مالک اشتر، جی مولا کا، جو تم جہاں زندگی گزار رہے ہو، مور اسینشل اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ سب سے بڑا ذخیرہ، زیادہ سے زیادہ جو تمہیں خزانہ یا خزائن یا ذخیرہ یا ذخائر اکٹھا کرنا ہے، وہ عمل صالح ہونا چاہیے۔ عمل صالح کہہ کر مولا نے دنیا کے حکمرانوں کو ایک یونیورسل میسج دیا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس دنیا میں آپ کتنے دن رہو گے؟ اس دنیا کے لیے اگر آپ نے سب کچھ جمع کیا تو اس دنیا کے لیے، اس آخرت کے لیے، اس گھر کے لیے، اس بیت کے لیے آپ نے کیا اکٹھا کیا؟ مولا یہی فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ حاکم بن گئے، آپ گورنر بن گئے، آپ ملک کے بادشاہ ہو گئے، آپ حکمران ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ دولت جمع کر رہے ہیں حکومت چلانے کے لیے، دائرہ دولت کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو دینا ہے، زکوٰۃ نکلے گی، لوگوں کو سپورٹ ہوگا، اب خراج پیش کیا جائے گا، وہ ایک الگ نقاش ہے، بٹ آخرت کے لیے کیا جمع کرنا ہے؟ مولا فرماتے ہیں مالک اشتر، حکومت چلانے میں مصروف نہ ہو جانا، یاد رکھو تم آخرت کے لیے بھی ذخیرہ عمل جمع کر لینا، ذخائر عمل صالح کے ذخائر، اچھے اعمال، اچھے ڈیڈز، مراد یتیموں کی مدد کرنا، ہیومینٹی کے لیے کام کرنا، پورس کی مدد کرنا، فقراء کی مدد کرنا، مساکین کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اچھے اعمال، ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، ہر وہ ایکشن جو خدا کو پسند ہے، وہ مالک اشتر تمہیں کرنا ہے۔ تو اس لیٹر کے ذریعے سے صرف مالک اشتر ہی کو مولا نہیں ایکسپلین کر رہے ہیں، بلکہ دنیا کے عقول کے دیباچے میں مولا نے اپنے الفاظ و کلمات و بیان اور اس لیٹر کے ذریعے سے پوری دنیا بشریت کے دیباچے میں نقش کر دیا کہ آج بھی وقت ہے، اگر اب تک آپ نے علی بن ابی طالب کے لیٹر سے استفادہ نہیں کیا تو اب کیجیے، اور پڑھیے مولا کا لیٹر۔ فرماتے ہیں فملی خواک، اے مالک اشتر، اپنے نفس پر کنٹرول رکھو۔ گزشتہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو تباہی مچاتا ہے مملکت حیات انسانی میں، وہ ہے نفس۔ نفس کی حاکمیت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، نفس کی حاکمیت انسان کی ڈگنیٹی کو بھی ہرٹ کرتی ہے۔ اللہ نے آپ کو ڈگنیٹی دیا ہے، اب آپ کی ڈگنیٹی نہیں ہے کہ یہ ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ آپ گناہ کریں، ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ آپ ایتھیکل وے سے ہٹ جائیں۔ اللہ نے آپ کو شرف، عزت، تعزیز، تبجیل، تکریم، رسپیکٹ عطا کیا ہے، آپ کے وجود میں ایک ڈگنیٹی ہے، وہ ڈگنیٹی آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کسی کو ہرٹ کریں۔ غور فرمائیں آپ نے، شریعت اسلام دین تو ہے، اس کا بھی حکم ہے کہ آپ ہرٹ نہ کریں، بٹ ڈگنیٹی کا بھی حکم ہے، آپ کے نیچر کا بھی حکم ہے کہ آپ کسی کو ہرٹ نہ کریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے نفس پر مالک اشتر کنٹرول کرو۔ اے جوانوں غور کرنا، اس لیٹر پر غور کر لیجئے، میرے جوانان، جہاں جہاں یہ پروگرام جا رہا ہو، جہاں جہاں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کے شعور تک، فکر تک مولا کا یہ لیٹر صرف مالک اشتر کے لیے نہیں، مالک اشتر اپنے نفس پر کنٹرول کرنا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ کل کی اگر آپ نے گفتگو سنا ہو تو آپ کے ذہن میں ہوگی نفس پر کنٹرول۔ اگر کل آپ نے
نفس پر کل تک کنٹرول نہیں کیا، فرام ٹوڈے اسٹارٹ ٹو کنٹرول یور سول. اپنے نفس کو کنٹرول کیجئے. اگر نفس کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہی نفس آپ کے روح کو ڈیمیج کرے گا. آپ کی روح ڈیمیج ہو جائے گی، اور جب آپ کی روح ڈیمیج ہو جائے گی تو پھر آپ کی اسپرچولیٹی اس منزل پر نہیں ہوگی جس منزل پر آپ کی اسپرچولیٹی کو ہونا چاہیے. مولائے متقیان نے دنیائے بشریت کے سامنے، آدمیت کے سامنے بہت ہی عظیم پیغام دیا کہ نفس پر کنٹرول کرنا ہر فرد کی ذمہ داری. آگے سنیے، وَشُوحَ بِنَفْسِكَ مَا لَا يَحِلُّ لَكَ، اور ان تمام چیزوں سے روک لو اپنے آپ کو. غور فرمائیے گا، تمام چیزوں سے روک لو اپنے آپ کو. نفس کی روگردانی سے خود کو بچا لو. پروٹیکٹ یور سیلف، اپنے آپ کو بچاؤ نفس کی حاکمیت سے، ورنہ نفس تمہیں گمراہ کر دے گا، نفس تمہیں تباہ کر دے گا، نفس تمہیں غلط راستے پر لے جائے گا. لہذا نفس کی حاکمیت سے خود کو باہر نکالو. اب آگے مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ الشُّوحَ بِالنَّفْسِ الْإِنصَافُ مِنْهَا فیما احبت و کرحت. یاد رکھیں، نفس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اگر نفس کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا، اور نفس، غور کیجئے گا، نفس کو اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا، یہاں پر مترجمین حضرات جو عربی متکلمین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بخل. میں یہ کہتا ہوں کہ بخل سے بخل کا بھی ترجمہ لوگ کرتے ہیں، بٹ میری اپنی ایک رائے اختراع یہ ہے کہ نفس پر عقل اور شعور کا کنٹرول ہونا چاہیے. اور نفس پر عقل و شعور کا جب کنٹرول ہوگا، اور شعور پر شریعت کا کنٹرول ہوگا، یعنی انسان کا نفس ہے، اس کے اوپر عقل ہے، عقل کے اوپر شریعت، شعور ہے، شعور کے اوپر شریعت ہے، اور شریعت کے اوپر معصوم ہے. تو اس طرح سے آپ اپنے نفس کو کنٹرول کیجئے. مولا فرماتے اب یہ بہت امپورٹنٹ، یہ پوری دنیا ہے بشریت اگر اس لیٹر پر، اگر اس خط پر غور کر لے تو فکری انقلاب آ سکتا ہے ذہنوں میں. میرے جوانان غور کرنا، اگر اس لیٹر پر غور کر لیجئے. مولا فرماتے ہیں کہ وَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَالْمُحَبَّةَ لَهُمْ وَاللُّطْفَ بِهِمْ. یاد رکھو مالک اشتر جی مولا فرماتے ہیں کہ رحمت، اللہ اکبر، بہت عظیم جملہ کہا، جب لوگوں سے ملو تو رحم دلی کے ساتھ ملو. اب انسان جب صبح کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے سورہ پڑھنے سے پہلے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی نماز پڑھنے والا، عبادت گزار بندہ خدا کی بارگاہ میں آ کے مرسی، غور کیجئے گا، بھیک مانگ رہا ہے. کس چیز کی بھیک مانگ رہا ہے؟ رحم کی بھیک مانگ رہا ہے. تو اگر نماز پڑھنے والا رحم کی بھیک مانگ رہا ہے، آپ، ہم، یہ وہ خدا سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم رحم چاہ رہے ہیں خدا سے، تو کیا ہم دوسروں پر رحم نہ کریں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے اوپر غور کیجئے گا رحم کرے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے اوپر رحم کرے، تو آپ کے اندر بھی یہ کمال اور کوالٹی اور ایڈجیکٹیو ہونی چاہیے کہ آپ بھی لوگوں پر رحم کیجئے. فقراء پہ رحم کیجئے، غرباء پہ رحم کیجئے، مساکین پہ رحم کیجئے، اپنے عشیرے پہ، اپنے قبیلے پر، خاندان پر، اصدقاء پر، دوستوں پر، معاشرے میں جہاں جس کمیونٹی میں آپ رہیں، لوگوں پر آپ رحم کریں. رحم کا جذبہ، رحم کی کوالٹی آپ کے اندر ہو. جب یہ کوالٹی آپ کے اندر ہوگی، دین آپ خدا کی بارگاہ میں جب کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ سے جو خدا رحمان الرحیم ہے، رحم کی بھیک ملے آپ کو، تو آپ بھی دوسروں پر رحم کریں. مالک اشتر، اپنے لوگوں کے ساتھ، رعیت کے ساتھ، قوم کے ساتھ، افراد کے ساتھ، ملک کے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا. ایک حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ حاکم کو ظالم نہیں ہونا چاہیے. اگر حاکم ظالم ہے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ مرفوض ہوگا، مطرود ہوگا، مغضوب ہوگا، اور اسے نہ خدا پسند کرے گا اور نہ ہی بشر پسند کرے گا. اس لیے حاکم کی جو صفتیں ہیں، جو ایڈجیکٹیو ہے کہ ایک حاکم، ایک حکومت چلانے والا، ایک ملک کو آگے بڑھانے والا فرد جو ہے، اس کے دل میں، اس کے قلب میں محبت ہونی چاہیے. کس کے لیے محبت؟ تمام لوگوں کے لیے جو رہتے ہیں ملک میں، تمام افراد کو. غور کیجئے گا، محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا چاہیے. اور جب محبت ہوگی حاکم کے دل میں، کس سے؟ ان رعیت سے، لوگوں سے، ملک کے، وطن کے لوگوں سے جب محبت ہوگی ایک حاکم کو، گورنر کو، حکومت چلانے والے کو، تو جب محبت ہوگی تو اس کے لیے وہ پلاننگ کرے گا،
رزق کی پلاننگ کرے گا، فائنینشیل پلاننگ کرے گا، ایجوکیشنل پلاننگ کرے گا، تمام پلاننگ تیاری کرے گا، ان کے لیے تمام چیزوں کو مجہز کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لطف کا خیال رکھنا، لطف سے پیش آنا۔ کس کے لیے؟ اللہ اکبر۔ آج یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا حاکم، یہ تو گورنر سے مولا گفتگو کر رہے ہیں، گورنر سے یہ بات کر رہے ہیں، مالک اشتر مصر کے گورنر ہیں، اس گورنر کو لیٹر لکھ کے بات کر رہے ہیں، گورنر ہو تم کو میں نے گورنر بنایا ایجپٹ کا، تو لوگوں کے ساتھ لطف اور مہربانی کرنا، تم محبت سے پیش آنا، لطف سے پیش آنا۔ اگر دنیا کا غور کیجئے گا، ہر حاکم اپنی رعیت کے ساتھ، قوم کے ساتھ، اہل وطن کے ساتھ، ملک کے افراد کے ساتھ محبت سے پیش آنے لگے تو کتنی اچھی فضا بن جائے گی، پوری دنیا میں امن و امان ہو سکتا ہے، پیس ہو سکتا ہے، شانتی ہو سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے۔ اگر علی بن ابی طالب کی اس لیٹر پر، اس خط پر دنیا عقل و خرد غور کر لے۔ بڑے بڑے تھنکر جب علی کے اس خط کو پڑھتے ہیں تو قلم توڑ دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں علی کے الفاظ کو کہ 1400 ایئرز اگو اتنا ایتھیکل میسج، اتنا ہیومینٹی پر مبنی یونیورسل میسج علی نے دیا۔ آگے سنیے، مولا فرماتے ہیں ولا، یہ بہت بہت اہم ڈاٹا ہے مولا نے تمام حکمرانوں کو، مالک اشتر کو خط ہے مگر تمام حکمرانوں کے لیے ہے۔ مولا فرماتے ہیں ولا تکونن علیہم، اللہ اکبر، ولا تکونن علیہم صبعا ضارعا، اللہ اکبر، اور تم درندہ مت بن جانا۔ درندہ؟ مولا کیا حاکم درندے بھی بن جاتے ہیں؟ مولا کیا گورنر افراد درندے بھی بن جاتے ہیں؟ مولا کیا ملک کے بادشاہ درندے بن جاتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں؟ یس، یہ مولا نہج بلاغہ میں کہہ رہے ہیں، یہ ختم مولا کے وَلَا تَكُنْ صُبْعًا ضَارِعًا، اور پھاڑ کھانے والا درندہ صفت جانور مت بن جانا۔ پھاڑ کھانے والا، چیر کر کھا جانے والا جانور، اینیمل مت بن جانا۔ تم انسان ہو، تم حاکم ہو بٹ انسان ہو، تمہارے اندر رحم دلی ہونی چاہیے، تمہارے قلب کے اندر لطف ہونا چاہیے رعیت کے ساتھ، درندہ مت بن جانا۔ آج کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ اگر بادشاہ یا ملک کا رئیس اس علی بن ابی طالب کے میسج کو ایکسپٹ کر کے ایسی حکومت کرے تو میں کہتا ہوں پورے ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے، پورے ملک کے لوگ خوشحال ہو جائیں گے، پورے ملک کے لوگ اپنے رئیس سے، اپنے حکمران سے محبت بھی کریں گے اور ملک آگے بھی بڑھے گا۔ کس بنیاد پر ملک آگے بڑھے گا؟ کہ اس بنیاد پر ملک آگے بڑھے گا کہ اپنی رعیت کے ساتھ لطف سے پیش آئیے اور درندہ صفت جانور نہ بنیے۔ غور فرمایا آپ نے؟ لہذا مولا نے بہت ہی الرٹ کیا ہے ورلڈ وائڈ یونیورسل حاکمین کو جو دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، وہ اس ملک کا، وہ اس ملک کا، وہ اس ملک کا۔ لہذا غور کیجئے، اس کا مطلب کچھ ایسے بھی حکمراں ہوتے ہیں جو جانور صفت ہوتے ہیں، جو درندہ ہوتے ہیں، اپنی قوم کو کھاتے ہیں، چیڑتے ہیں، پھاڑتے ہیں۔ سے مراد یہ ہے کہ ان کا استحصال کرتے ہیں۔ قوم غربت میں ہے، بھوک سے قوم مرتی ہے، وطن کے لوگ بھوک سے مرتے ہیں اور حکمران عیش کرتے ہیں۔ ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے آپ منسٹر کو دیکھ لیجئے، وہ عیش کرتے ہیں، کمانڈو، سیکورٹی، یہ وہ، اور ایک غریب بچہ سڑک پر روتا ہوا بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ ایک 4 سال کا بچہ سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے قلم لے کر فروخت کرتا ہے کہ اسے قلم بیچ کر شاید کچھ پیسے مل جائیں اور اس پیسے سے وہ اپنی تعلیم یا ایجوکیشن کو مکمل کر لے۔ کبھی کبھی ننھے معصوم بچے آپ کو شوارع اور سڑک پر مل جائیں گے، اور خصوصی طور پر ہندوستان پاکستان میں آپ کو مل جائیں گے، جو بچے تھوڑا سا رزق حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر چھوٹے چھوٹے سامان بیچتے ہیں، تھوڑا سا سامان لے کے، اور جب ان سے سوال کیجئے تو کہتے ہیں ہم نے اس لیے یہاں پر سامان رکھ کر بیچنا شروع کیا کہ ہمیں کچھ پیسے چاہیے، میں ایک یتیم بچہ ہوں، میں غریب بچہ ہوں، یا میرا بابا یا میرے فادر مریض ہیں، لاغر ہیں، کام نہیں کر سکتے، میری ماں بیمار ہے۔ ان معصوم بچوں کی مدد کرنے کے لیے عزیزان گرامی، کیا حکومت کو نہیں چاہیے کہ اگر کوئی، غور کیجئے گا، کوئی دولت میں ڈوبا ہوا، نشے میں دولت کے ڈوبا ہوا زندگی گزار رہا ہے، اور کوئی سڑک پر فقر و فاقہ کے، غور کریں کہ لفظ پر، فقر و فاقہ کے درد سے تڑپ تڑپ کر بچہ مر رہا ہے،
آج اگر آپ غور کریں کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے بچے، کتنی فیملی ہے جو فقر اور پورٹی اور غربت کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ مولا نے کتنا عظیم جملہ کہا کہ یاد رکھو درندہ صفت مت بن جانا۔ اس کے بعد کتنا عظیم جملہ کہا، فرماتے ہیں کہ تغتنم اکلہم، ایسے جانور مت بن جانا کہ تم اپنے ہی لوگوں کو کھا جاؤ۔ اس کا مطلب حکمران کیا اپنے ملک کے لوگوں کو کھا جاتے ہیں؟ یس، ان کے پیس کو، ان کے سکون کو، ان کے رزق کو حکمران کھا جاتے ہیں، ان کی زندگی کو کھا جاتے ہیں، زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ صحیح طریقے سے تنسیق و ترتیب نہیں دیتے ہیں حکومت میں کہ کس طرح سے یہ بچے، یہ پورز، یہ غریب، یہ اس طبقے کے لوگ کس طرح سے ان کا گزر بسر ہو۔ اگر پلاننگ اچھی نہیں ہے تو کوئی محل میں رہتا ہے اور کوئی شوارے پر سڑک پر بغیر مکان سوتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت ہی عظیم جملہ مولا کے ایک ایک لفظ پر میرا دل چاہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ اگر ایک ایک لفظ کی شرح کیا جائے پھر بھی الفاظ کا کم ہوں گے، اور معنی مولا کے لفظوں میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ غور فرمایا آپ نے، کیونکہ وہ تھکا ہوا بدن ہوتا ہے، وہ رزق کے حصول میں دن بھر تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں غریبوں کی، مساکین کی جتنی کیپیسٹی ہو، جہاں بھی آپ ہوں، جس ملک، جس علاقے جہاں رہتے ہوں، جتنا ممکن ہو سکے ٹرائی ٹو ہیلپ دیم، ایتھیکل کام کیجیے۔ اب آئیے مولا نے کتنا عظیم، اب یہ جو میں مولا کا جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس لفظ کے بعد دنیا کے تھنکر اپنے قلم کو توڑ دیں گے۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھو فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ، انسان کی دو ہی قسمیں ہیں۔ غور کیجئے گا، جہاں تم زندگی گزار رہے ہو، جہاں کہ تم گورنر بنے ہو، جہاں کہ تم حاکم بنے ہو، دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے۔ مولا دو طرح کے لوگ ہوں گے، یس۔ مولا علی جمال کائنات، جلال کائنات، مفسر کائنات، ولی کائنات، تیغ مسلول، مرد مقبول، امام المتقین، خلیفہ دنیا و دین، معرفت کا جام، گلشن محمد کا باغبان، حضرت علی ارشاد فرما رہے دو طرح کے لوگ۔ جب کسی تھنکر سے پوچھئے تو وہ طبقات اور وہ ڈیوائیڈ کریں گے کہ لوگوں کی اتنی قسمیں ہیں، بٹ مولا نے جو ارشاد فرمایا، اگر اس کے بعد کوئی تھنکر مولا کے اس لفظ کو کاٹنے کی جرأت نہیں رکھتا، علی نے جو لفظ پیش کیا، فرماتے صرف دو ہی طرح کے تو لوگ ہیں دنیا میں، یس، دو طرح کے لوگ، ورلڈ وائڈ، یونیورسل۔ میں نے کہا نا، یہ خط یونیورسل ہے، یہ لیٹر یونیورسل ہے، یہ رسالہ یونیورسل ہے۔ امام کی زبان و لسان پر غور کیجئے گا، مشیت الہی کا پہرا ہے۔ معصوم گفتگو نہیں کرتا، مگر جب گفتگو کرتا ہے تو مشیت الہی کا پہرا معصوم کے اوپر ہوتا ہے۔ معصوم کی زبان پر مشیت کا پہرا ہوتا ہے، نبی کی زبان پر وحی کا پہرا ہوتا ہے، بٹ امام کی زبان پر مشیت کا پہرا ہوتا ہے۔ امام ایسے گفتگو نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر، مولا نے کیا کہا؟ صرف دو طرح کے، ورلڈ وائڈ، گلوبل ورلڈ میں، یونیورس میں صرف دو طرح کے لوگ ہوں گے، یس، دو طرح کے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مولا فرماتے اما، غور کیجئے گا، اخن لک فی الدین، اے مالک اشتر، جی مولا، دو ہی طرح کے تو لوگ ہیں۔ یا تو ایک طبقہ وہ ہے جو تمہارا مذہبی بھائی ہے، مسلک میں تمہارا بھائی ہے، جو اس کا مسلک ہے وہ تمہارا مسلک ہے، جو اس کا ریلیجن ہے وہ تمہارا ریلیجن۔ What does it mean؟ یعنی تم مسلمان، وہ مسلمان، تو مذہبی بھائی ہوا، مذہبی بھائی ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے انسانوں کا کہ جو مذہبی تمہارا بھائی ہے۔ دوسرا طبقہ مولا فرماتے ہیں او نذیر لک فی الخلق، اگر مذہبی بھائی نہیں ہے تو نذیر لک فی الخلق، تم جیسا ہے۔ نذیر کہتے ہیں مثل کو، غور فرمایا آپ نے، تم جیسا، تمہارا مثیل ہے، تم جیسا ہے۔ غور کیجئے گا، نذیر لک فی الخلق، کریشن میں۔ کتنا عظیم جملہ مولا نے کہا، رسپیکٹ دیکھیے، ہیومینٹی کی رسپیکٹ، مولا نے کتنا ہیومینٹی کا میسج دیا۔ فرماتے ہیں نذیر لک فی الخلق، اگر مسلمان نہیں ہے تو تم جیسا انسان تو ہے۔ What does it mean؟ انسان ہے تو وہ حقوق، عزیزان گرامی، وہ احترام،
غور کیجئے گا، وہ ریسپیکٹ، وہ ڈگنیٹی اس کی بھی ہے، اگر مسلمان نہیں تو کیا ہوا؟ تو یہ جو ڈفرینسز آج ورلڈ وائڈ کیے جا رہے ہیں، آج جو مذہب میں، ریلیجن میں، دھرموں میں، مسلک میں، کنٹری میں بانٹا جا رہا ہے لوگوں کو، کاش مولا کے اس جملے پر ورلڈ وائڈ تمام تھنکرز اور پولیٹیکل لیڈر غور فرما لیں کہ صرف دو ہی طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تمہارے مذہبی بھائی ہیں، اگر تم کرسچن ہو تو وہ کرسچن ہے، تم مسلمان ہو تو وہ مسلمان ہے، تم ہندو ہو تو وہ ہندو ہے، تم جس مذہب کے ہو وہ اس مذہب کا۔ ایک تو قسم یہ ہو گئی دنیا میں انسانوں کی، دوسری قسم کیا ہے؟ انسان ہے۔ مذہبی بھائی نہیں تو انسان تو ہے، آپ شیعہ ہو وہ شیعہ ہے، آپ مسلمان ہو وہ مسلمان ہے۔ اگر کوئی ایسا طبقہ مسلمان نہیں ہے تو پھر کیا؟ انسان تو ہے، انسان تو ہے۔ کاش اس لفظ پر ہم غور کریں کہ ہیومینٹی کو غور کریں اور ایتھیکل ورچو ایتھکس کو غور کریں، انسانیت کا عظیم پیغام۔ مولا فرماتے ہیں اگر مذہبی بھائی نہیں تو انسان تو ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اما اخ لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق یفرط منہ الزلل، ان سے خطا بھی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ تمہارا مذہبی بھائی نہیں ہے اور اگر وہ غلطی کر دے تو تم اس کا محاسبہ زیادہ کرو اور جو مذہبی بھائی اس کا محاسبہ کم کرو، نو نیوا۔ غور کیا آپ نے؟ یفرط منہم الزلل، مولا فرماتے ہیں مالک اشتر، تم ملک کے گورنر ہو، جو اس ملک میں لوگ رہیں گے ان سے خطا بھی ہوگی، لغزش بھی ہوگی، خطائیں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، جی مولا۔ وتعرض لهم العلل ویوتع علی ایدیہم فی العمد والخطا فاعتفوا من عفوک وصفحک مثل الذی تحب ان یعطیک اللہ من عفوہ وصفحتہ عفوا۔ مولا فرماتے ہیں کہ غور کی جگہ کے ایک لفظ پر، کتنا عظیم جملہ مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان سے خطائیں بھی ہوں گی، ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، کچھ ایسی خطا بھی ہوگی جو جان بوجھ کر کریں گے۔ دو ہی طرح کے غور کی جگہ لوگ ہوں گے نا، ایک تو مذہبی بھائی، مذہبی نہیں تو انسان ہے۔ خطا بھی دو ہی طرح کی، ایک تو جان بوجھ کر غلطیاں کرنا، خطا کرنا، لغزشیں کرنا، ایک یہ ہے کہ غیر ارادی صورت میں خطا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا خطا ہو گئی، اس سے غلطی ہو گئی۔ اور اگر جان بوجھ کے غلطی کر رہا ہے تو کیا کریں مولا؟ سنیے جملہ، مولا فرماتے ہیں کہ تم اسے معاف کرو، من عفوک وصفحک مثل الذی تحب ان یعطیک اللہ من عفوہ وصفحہ۔ اللہ اکبر، جیسے تم یہ چاہتے ہو، تم نہیں چاہتے یہ کہ اللہ تمہیں معاف کرے، آف کورس آپ بھی چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو معاف کرے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری خطا کو معاف کرے، آپ بھی چاہتے ہو کہ اللہ آپ کی خطا کو معاف کرے۔ تو اگر ہم معاشرے میں لوگوں کی خطا کو معاف نہیں کریں گے، عشیرے میں، قبیلے میں، خاندان میں اگر کسی نے جان بوجھ کی غلطی، ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں مولانا اس نے تو جان بوجھ کر یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، نو پرابلم، اس نے غلطی کیا ہے، اس نے خطا کیا ہے، جان بوجھ ہی کر کیا ہے، معاف کر دیجئے اس کو، گیو ہم چانس، معاف کر دیجئے اسے، معاف کر دیجئے۔ یہ دلیل اور برہان کبھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں اس نے جان بوجھ کر یہ خطا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی نے ہرٹ کیا، آپ کو اذیت دی، کوئی ایسا کام کر لیا کہ جو غیر مناسب تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ جو غیر ارادی صورت میں کرتے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے انجانے میں غلطی ہوگی، بٹ اگر کوئی جان بوجھ کر لے تو سارا معاشرہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ نہیں، مولا فرماتے ہیں ان سے خطائیں جان بوجھ کر بھی ہوں گی، غیر ارادی صورت میں بھی ہوں گی، تم ان کو معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، مولا فرماتے ہیں تم ان کو معاف کر دینا۔ تم معاف اس لیے کر دو کہ تم بھی تو چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ کاش یہ جذبہ ہم آپ ہر فرد اپنا لے، معاف کرنے کا جذبہ۔ آج ہی سے جوانان شروع کر دیجئے، اپنے دوست کو معاف کر دیں، عزیز کو معاف کریں، رشتہ دار کو معاف کریں۔ معاشرے اور منطقے میں ایک سینٹر میں، ایک حسینیہ میں ہم 100 200 500 لوگ زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراضگی میں ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں خدا ہمیں معاف کرے تو ہم بھی تو معاف کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے تو ہم بھی تو دوسروں پر رحم کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہم کو رزق دے تو ہم بھی تو لوگوں کو کھلائیں، تب تو اللہ سے مانگیں۔ اگر ہم زمین پر بیٹھ کر تمام نعمتیں چاہتے ہیں تو ہم بھی لوگوں کے سامنے تو کچھ نعمتیں پیش کریں۔
ہم بھی تو کچھ کریں، خدا کی بارگاہ میں آئیے۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ جو ہوتا ہے اس میں عظیم فکریں پیش کی جاتی ہیں ریفریش کرنے کے لیے کہ آپ کے شعور کے اندر ایک فکری انقلاب آ جائے۔ کیا عظیم جملہ مولا نے کہا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ مالک اشتر، تم ملک کے لوگوں کے اوپر ہو، کیونکہ وہاں کے تم حاکم ہو، وہاں کے تم گورنر ہو، تم ان کے نگران ہو، تم ان کے مشرف ہو۔ تمام مملکت جس علاقے میں جہاں تم ہو وہاں کے لوگوں کے اوپر تم نگران ہو، مشرف ہو، ان کے اوپر ہو۔ وَوَالِيُ الْأَمْرُ عَلَيْكَ فَوْقَكَ، ہاں مگر یہ ذہن میں رکھنا صرف تم ہی ان کے نگران نہیں ہو، ان کے اوپر میں ہوں۔ غور کیجئے گا، ان کے اوپر تم ہو اور تمہارے اوپر میں ہوں۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی ذہن میں یہ نہ ہے کہ میں سب کچھ ہوں، میں حاکم بن گیا، میں گورنر بن گیا، I can do everything، میں سب کچھ کر لوں۔ نہیں، ہمیں وہی کرنا ہے جو خدا چاہتا ہے، ہمیں وہی کرنا ہے جو پروردگار چاہتا ہے۔ مولا نے کتنا عظیم جملہ کہا کہ تم نگران ہو، تمہارے اوپر میں نگراں ہوں، میں تمہارے اوپر میں نے نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، واللہ فوق من ولاک۔ غور کیا آپ نے؟ تم لوگوں کے اوپر ہو، میں تمہارے اوپر ہوں اور میرے اوپر خدا ہے۔ میں اس کو خلاصے میں کر دوں، تم ملک کے گورنر بنائے گئے ہو، یس مولا، تمہیں ولی بنایا گیا ہے، وہاں کا گورنر، عربی میں ولی کہتے ہیں، وہاں گورنر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حاکم کے لیے۔ تمہیں وہاں کا گورنر بنایا گیا ہے، تم ان کے نگران ہو، تمہارے اوپر میں نگران ہوں اور میرے اوپر خدا نگران ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں لفظوں پر؟ یعنی مولا یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہر عمل، ہر ایکشن، ہر ڈیڈ مشیت الہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس خط میں یہی مولا کہتے ہیں کہ نفس کی غلامی نہ ہو، سول کی غلامی نہ ہو۔ اسلیوری آف سول سے لبرٹی اور فریڈم حاصل کرنا اسینشل ہے، مسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ہر عمل میں سوچو کہ میں مشیت الہی کا غلام ہوں یا نفس کا غلام ہوں، نفس نے جو کہا وہ کیا میں نے، یا جو میرے مولا نے، جو میرے خدا نے کہا وہ میں نے کیا۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم جملہ مولا متقیان نے دنیا بشریت کے سامنے پیش کیا۔ میں اس لفظ کی شرح کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ مولا نے کیا جملہ کہا کہ میرے اوپر میرا خدا ہے، اگر ہر حاکم، اور تمہارے اوپر میں نے نگاہ رکھی ہوئی ہے، اگر ہر حاکم، ہر گورنر مشیت الہی کے مطابق ملک کا چلانے والا فرد ذہن میں، اپنی دیباچے فکر میں، اپنی تھاٹ میں یہ بات نوٹ کر لے کہ میرے سارے کے سارے ایکشن اور ڈیڈ ایتھیکل ہوں گے، ہیومینٹی کے لیے ہوں گے، انسانیت کے لیے ہوں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورس میں انقلاب آ سکتا ہے۔ غور کیجئے گا، تلوار کی دھار سے، گولیوں کی بوچھار سے، توپوں سے، آئٹم بم سے، دولت سے، عسکر سے، عساکر سے، فوج سے، خزانے سے، افراد سے، لشکر سے کبھی بھی ورلڈ وائڈ پیس نہیں ہوگا۔ اگر ورلڈ میں آپ پیس چاہتے ہو تو آپ کو ایتھیکل میسج دینے ہوں گے، اور اگر آپ ورلڈ میں امن چاہتے ہو تو ایتھیکل میسج دینے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔